الحمد لله حمدا كثيرا طيبا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا سبحان الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام عليك يا سيدي ومرشدي ومولاي وحبيبي وخليلي ورفيقي ورؤوفي ورحيمي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا قائد المرسلين وخاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا أكرم الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وشاهدنا ونذيرنا وقائدنا وقدوتنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ہماری یہ دنیا جسے ہم دیس سمجھتے ہیں حقیقت میں پردیس ہے. پردیس سے دیس کا سفر، سبحان اللہ. پردیس سے دیس کا دیس سفر. کا سفر. حالانکہ ہم میں سے عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیس ہے وہ پردیس ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ دیس سے پردیس. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ پردیس ہے وہ دیس ہے. تو پردیس سے ہم نے دیس کا سفر کر دیا. پردیس دیکھیں کیسا ہے، یہ دنیا کیسی ہے. پردیس اس کی ایک جھلک ہے. سیدنا سلمان علیہ السلام ہواؤں پر حکومت، جنات پر حکومت، فضاؤں پر حکومت، تخت اڑ رہے ہیں. قرآن مجید میں سورہ نمل کی آیت نمبر 18 اور 19 میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ جب وادی نمل میں سیدنا سلمان علیہ السلام پہنچتے ہیں تو چیونٹی کی آواز سنتے ہیں اور مسکرا پڑتے ہیں. ہیں کہاں اور آواز کس کی سن رہے ہیں؟ چیونٹیوں کی ملکہ کہہ رہی ہے کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں بے خبری میں سلمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے. اور سیدنا سلمان علیہ السلام اس کے اس قول کو سن کر مسکرا رہے ہیں. قرآن مجید اس کو نقل کرتا. یہاں مفسرین نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا مکالمہ نقل کیا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی سے پوچھا کہ تم مجھ سے اتنا ڈرتی ہو، مجھ سے اتنا گھبراتی ہو، میرا اتنا روب ہے کہ تم نے یہ حکم دے دیا، ساروں کو کہا کہ بلوں میں گھس جاؤ. چیونٹی نے جواب دیا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ انہیں روند ڈالیں گے، میں نے یہ کہا ہم لا یشعرون، بے خبری میں انہیں روند ڈالیں. بے خبری میں، جانتے بوجھتے ہوئے نہیں. انہوں نے کہا کہ میں تو اتنا بڑا بادشاہ ہوں. انہوں نے کہا اچھا. سلمان علیہ السلام نے کہا اچھا چلو مانگ. کیا مانگتی ہے؟ کہا کہ آپ مجھے کیا دیں گے؟ چیونٹی سلمان علیہ السلام سے کہہ رہی ہے کیا دیں گے اس بادشاہ سے جو ہواؤں پر بادشاہت کر رہا ہے، جنات پر حکومت کر رہا ہے. کہتی ہے کہ اچھا آپ نے کہا ہے کہ مانگوں تو ٹھیک ہے میں مانگتی ہوں. کہا زدنی عمری، میری عمر میں اضافہ کر دے، میری عمر میں اضافہ کر دے. سلمان علیہ السلام کہنے لگے میں تو نہیں کر سکتا تیری عمر میں اضافہ، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. کہا اچھا زدنی رزقی، میرے رزق میں اضافہ کر دے.
میرے رزق بھی اضافہ ہے۔ سلمان علیہ السلام کہنے لگے یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں رزق میں بھلا کیسے اضافہ کر سکتا ہوں؟ تو چونٹی کہنے لگی پھر بادشاہت کیسی، پھر بادشاہت کیسی، حکومت کیسی، یہ دنیا کیسی ہے؟ اب لوگوں نے دیکھا سیدنا سلمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھتے تو یوں کندھوں سے سر ان کا نیچے جھکا ہوا۔ کسی نے وجہ پوچھی، اے سلمان علیہ السلام آپ تو ہواؤں پر حکومت کرتے ہیں، جنات پر حکومت کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو اتنا کچھ عطا کیا ہے، پھر بھی آپ کی گردن جھکی ہے۔ کہا کہ ایک چونٹی کے جملے نے مجھے شرمندہ کر ڈالا، اس کی بات کو سن کر اب سر اٹھا نہیں پا سکتا۔ یہ دنیا، یہ بادشاہت، یہ حکومت، ذرا آپ دیکھیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور یہ 2 نمبر بادشاہ بھی نہیں ہے، یہ ظالم اور جابر بادشاہ بھی نہیں ہے، یہ عادل بادشاہ ہیں، پیغمبر بادشاہ ہیں، مگر اس کے باوجود ان کے ذریعے سے دنیا کی حقیقت کو اجاگر کیا۔ بازار کے آغاز پر، بازار کے چوراہے پر ایک بزرگ کھڑے رو رہے ہیں، ایک بزرگ رو رہے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہاں آیا کھڑا ہوں، میں ان دنیا داروں کی اللہ سے صلح کرانا چاہتا ہوں، ان مارکیٹ والوں کی، ان بازار والوں کی اللہ سے صلح کرانا چاہتا ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا پھر کیا رہا، کیا بنا؟ کہا کہ وہ مانتا ہے، وہ مانتا ہے، وہ صلح کرنا چاہتا ہے، اللہ صلح کرنا چاہتا ہے، یہ نہیں کرنا چاہتے۔ مارکیٹ والے نہیں کرنا چاہتے، بازار والے نہیں کرنا چاہتے، دنیا دار نہیں کرنا چاہتے۔ پھر اسی شخص نے کچھ دن کے بعد دیکھا کہ وہی شخص قبرستان کے دروازے پر کھڑا رو رہا ہے، قبرستان کے دروازے پر کھڑا رو رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا بھی پھر رو رہے ہو، کیا ماجرا ہے؟ کہا صلح کرانا چاہتا ہوں ان کی، قبر والوں کی، قبرستان میں بسنے والوں کی اور اللہ کی آپس میں صلح کرانا چاہتا ہوں۔ کہا کیا رہا؟ کیا رہا؟ کہا یہ مانتے ہیں، وہ نہیں مانتے۔ اب یہ مانتے ہیں، اب وہ نہیں مانتے۔ بس یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالی علیہ ایسے نکلے ہوئے تھے تو گزرگاہ پر بادشاہ کی باندی گزر رہی، تو اس کے ساتھ اس کا لشکر تھا، بادشاہ کے سپاہی ساتھ تھے۔ مالک بن دینار نے اسے اشارہ کیا، کہا کہ کس کی باندی ہو؟ اس نے دیکھا کہ درویش ہے، فقیر سا شخص ہے اور مجھ سے پوچھتا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے نہیں جانتے، لو لشکر تجھے بتا نہیں رہا کہ میں بادشاہ وقت کی؟ کہا تیرا مالک تجھے بیچے گا؟